الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور تاجدار انبیاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد نہایت عزیز القدر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کا جمعۃ المبارک بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیعت میں منعقد ہو رہا ہے۔ آج آپ کے فضائل، آپ کی حالات زندگی کو بیان کیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو رب کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال رب کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، اپنے مال کو رب کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم، اور پھر جب اپنا مال رب کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کے بعد نہ اس پہ احسان جتاتے ہیں، اس پہ احسان نہیں جتاتے، اور نہ اس بندے کو تکلیف دیتے ہیں جس کو اس نے مال دے دیا۔ میں نے مال نکال کے کسی بندے کو دیا تو اب اس پہ احسان نہیں کروں گا اور نہ اس کو تکلیف دوں گا۔ فرمایا اجرہم عند ربہم،
اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور فرمایا نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا. بالکل سرخرو. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے. مختصر سا تعارف ان کا سمجھ لیں چونکہ اتنا وقت نہیں ہے. آپ کا نام وہ عثمان ہے اور لقب آپ کا ذو النورین، دو نوروں والے، اور کنیت آپ کی ابو عمر. نام بھی پتہ چل گیا کہ آپ کا نام عثمان ہے، کنیت بھی پتہ چل گئی کہ آپ کی کنیت ابو عمر ہے، اور لقب بھی پتہ چل گیا کہ آپ کا لقب ذو النورین، دو نوروں والے ہیں. ابتدائے اسلام میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا چچا وہ آپ کا دشمن ہو گیا کہ تو نے یہ کون سا نیا دین اختیار کر لیا ہے، تو کون سے نئے دین کی طرف چل پڑا ہے، تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر، اپنے بڑوں کا وڈیروں کا دین چھوڑ کر تو نے یہ کون سا نیا دین اختیار کر لیا ہے، اس دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تاریخی الفاظ تھے. آپ نے کہا کیا چچا، میرا جسم تو کٹ سکتا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مجھے رب کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے، مجھے شہید بھی کر دو گے پھر بھی میں دین مصطفی نہیں چھوڑوں. اتنے پکے اور سچے عاشق تھے. حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیش اسر اس کے لشکر کو تیار کر رہے تھے اور ساتھ ابار رہے تھے. جیش اسر جنگ کا وقت ہے، مال نہیں ہے، صحابہ سامنے تشریف فرمائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جوش دلا رہے ہیں تاکہ مال اکٹھا ہو اور پھر مال اکٹھا کر کے ان کی چیزیں خریدی جائیں، گھوڑے خریدے جائیں، زیرے خریدی جائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ابار رہے ہیں، ان کو جوش دلا رہے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان، اونٹ پہ پالان بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے. کہا کہ میں رب کی راہ میں قربان کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 100 اونٹ رب کی راہ میں قربان کر دیا. پھر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جوش دلایا اور کہا کہ جنگ کے لیے کون رب کی راہ میں اپنا مال پیش کرے گا، کون رب کی راہ میں اپنا مال لٹائے گا. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان رب کی راہ میں پیش کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، بیٹھ گئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوش دلایا اور کہا کہ رب کی راہ میں کون اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہا کہ وہ لوگ جو رب کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبہ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، کہا کہ جب اس دانے کو زمین پہ گرایا جاتا ہے، یہ کھیتی باڑی کی مثال دی قرآن میں. ایک دانہ ہے، ایک گندم کا دانہ ہم زمین میں گراتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک گندم کا دانہ ہم زمین میں گراتے ہیں. اب کسان اس پہ محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، دن رات اس پہ محنت اور مشقت کرتا ہے. اب کمثل حبہ اس دانے کی طرح ہے جو بندہ رب کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے.
انبتت سبع سنابل، کہ اس نے ایک دانہ زمین میں گرایا، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ایک دانہ گرانے کے بعد اس پہ محنت کی، اس کو پانی دیا، اس پہ مشقت کرنے کے بعد اس سے 100 دانہ نکلتا ہے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانہ گرانے کے بدلے، اس پہ محنت کرنے کے بدلے 100 دانہ ملتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اب دانہ ایک گرایا ہے، اس پہ محنت کی ہے، اس کو پانی دیا ہے، کسان دن رات محنت کرتا رہا، اب اس ایک دانے سے پہلے 7 بالیاں نکلتی ہیں، سٹے نکلتے ہیں 7 ایک خوشے پہ، اب ہر خوشے میں ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اب صدقہ کی مثال اس سے سمجھ لیں کہ جو بندہ رب کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ 1 کے بدلے 10 ملتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ 1 کے بدلے 100 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اب اسی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جوش دلایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 300 اونٹ بما ساز و سامان بما پلان رب کی راہ میں قربان کر۔ پہلے 100 اونٹ دیا، پھر 200 اونٹ کا اعلان کیا، اور پھر بعد میں 300 اونٹ کا اعلان کیا، اور وہ بھی خالی اونٹ نہیں بلکہ سامان کے لدے ہوئے اونٹ، کہا کہ میں رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اترے، کہا کہ آج کے بعد عثمان غنی کو کسی قسم کا کوئی حساب نہیں ہوگا، آج کے بعد عثمان غنی کو اس بات کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے نا، ایک باغ میں باہر دروازے پہ دستک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم سے کہا کہ جا کے دروازہ کھولو، اور جو اندر داخل ہوتا ہے اس کو جنت کی بشارت دے، جو باغ میں داخل ہوتا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا اور دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ خادم نے کہا کہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ رب العزت کے رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی۔ پھر کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے یہ۔ پھر کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم سے کہا کہ دروازہ کھولو، اور جو شخص دروازے پہ کھڑا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھیے کتنا رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم نے کہا کہ آپ کو مبارکباد ہو، آپ کے لیے جنت کا مزدائے جاں فضا لکھ دیا گیا۔ اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عمر فاروق آ کے بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کچھ دیر بعد خادم دروازے پہ جانے لگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بھی دروازے پہ آئے گا اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ خادم نے دروازہ کھولا تو دیکھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے۔ آپ کی زندگی میں یہ آپ کو عشرہ مبشرہ صحابہ ہے، آپ کی زندگی میں یہ آپ کو جنت کی بشارتیں دے دی گئی۔ دروازہ کھولا، عثمان غنی کھڑے ہیں، خادم نے کہا مبارکباد دیتا ہوں، آقا نے مزدائے جاں فضا ارشاد فرمایا ہے، آپ کے لیے جنت کا مزدائے جاں فضا لکھ دیا گیا ہے۔ زندگی میں یہ آپ کو جنت کی بشارتیں دے دی گئی، اور آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ پتہ ہے آپ کو کیوں ذو النورین کہا جاتا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 1,24,000، یہ بڑی غور طلب بات ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے۔ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کی صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ بڑے وثوق سے بات عرض کر رہا ہوں۔
کہ کسی بھی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں. یہ مرتبہ اور مقام فقط سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں. اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں کرتے. اتنی محبت اور پیار، اتنا عشق، اتنا جذبہ. ایک دفعہ آپ کی حیا کا عالم دیکھیے، وقت مختصر ہے، میں صرف ہر چیز کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں ہیں. دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بادستور جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح بیٹھے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی ران سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، بادستور اسی طرح بیٹھے رہے. کچھ دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی طرح بادستور بیٹھے رہے. اب تیسری مرتبہ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا. جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئے ہیں. آپ نے جنبش نہیں کی. عمر فاروق آئے ہیں، آپ نے جنبش نہیں کی. عثمان غنی آئے ہیں تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں حیا کیوں نہ کروں؟ آپ کی حیا کا عالم دیکھیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کے متعلق آیت کریمہ نازل کی. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جب بھی مال کی باری آتی تو سب سے بڑھ کے آپ اپنا مال رب کی راہ میں قربان کرتے. سب سے پہلے حاضر خدمت ہو جاتے اور اپنی خدمات کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے، اپنے مال کو اسلام کے لیے وقف کر دیتے، اپنی اولاد، عزت، آبرو، تن، مان، دھن، ہر چیز کو رب کی راہ میں قربان کر دیتے. کس لیے؟ فقط رب اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اور پھر دیکھیے کتنا مزدہ جاں فضا ہے آپ کے لیے. رب کی راہ میں مال قربان کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو رب کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، اپنے مال کو لٹا دیتے ہیں. یہ آج کا اگر بندہ ہو تو وہ دیکھے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں کو کیا، میں اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں گا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. ان کا عقیدہ تھا رب راضی ہو جائے، رب کا سونا محبوب راضی ہو جائے. یہ اولاد تو یہاں پہ رہ جانی ہے، اولاد کے لیے سب کچھ بن جائے گا. آج کا بندہ ہوتا تو وہ سوچتا میرے بیٹے ہیں اتنے، انہوں نے کیا کمانا ہے، ان کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں گا. لیکن دیکھیے رب کی راہ میں 100 اونٹ بھی دے دیا، پھر 200 اونٹ دے دیا اور پھر 300 اونٹ دے دیا. جو سب سے زیادہ محبوب تھے آپ کو وہ رب کی راہ میں قربان کر دیا. رب کی راہ میں جو بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اور جب اپنا مال خرچ کر دیتا ہے نا پھر اس کے بعد احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے اتنا مال خرچ کر دیا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ بڑی مسجد بنوا دی ہے، میں نے مدرسہ میں اتنے لاکھ خرچ کر دیا ہے. منن لا احسان کرتا ہے نہ جتلاتا ہے. فرمایا اجرهم عند ربهم، اس کا اجر اس کے رب کے پاس. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا نہ اس دنیا میں اس بندے کو کوئی خوف ہوگا، نہ کل قیامت کے دن وہ بندہ خوف میں مبتلا ہوگا، بلکہ سرخ رو ہو کے اس دنیا سے جائے گا. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق بالخصوص
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق ہم سب حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید الانبیاء والمرسلین.